جہاں جہاں باطل کے خلاف مسلمان مومنین سفارہ ہیں ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ دل کی گہرائیوں سے پکاریے اس کو جو دنیا میں عدل پھیلائے گا، یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہوگا۔ ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر جلد سے جلد مولا کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اللهم كلف وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صلوات پڑھیے وعجل awareness of the time علم بزمان یہ ہمارا موضوع ہے، دوسری کڑی ہے۔ کل کے مقدمے کی گفتگو میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ where we are، ہم کہاں ہیں، اور بدبختی یہ ہے کہ اسیسمنٹ اور محاسبہ ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کی یہی حالت ہے۔ اور consequences of action جو ہے انسان کو جب تک کہ خوف نہ ہو، جو عمل کر رہا ہے اس کے consequences ہوں گے، اس کے اثرات ہوں گے، تو انسان بگڑتا چلا جائے گا۔ تو یہاں تک کہ وہ عالم ہوگا کہ وہ
قتل و غارت کرتے ہوئے بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کیا ہو جاتا ہے؟ امارہ بن جاتا ہے. امارہ کس کو کہتا ہے؟ ایول کمانڈنگ سول. اگر ہم نے ایک گناہ کیا خدا نخواستہ، اگر اس کو ریگریٹ نہیں کیا اور اس پہ توبہ نہیں کیا، غور نہیں کیا، تو یقیناً دوسرا کریں گے، تیسرا کریں گے، یہاں تک کہ نفس بن جائے گا نفس امارہ. اسی لیے خدا نے نفس لوامہ کی قسم کھائی. نفس لوامہ زمانے کو یاد دلاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں نفس لوامہ، ریگریٹنگ سول، یعنی جب سونے سے پہلے آنکھ بند کرے میں نے کیا کیا ہے، جو غلط کام کیے ہیں اگر اس پر میں ریگریٹ نہیں کیا تو میں بدبخت ہوں. اور جو کرتا ہے خدا اس کی قسم کھاتا ہے. کیا نفس ہے جو اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کریٹیکل انالائز جو ہے صرف ویسٹرن کنٹری کا مسئلہ ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے کہا کہ پہلے تم کریٹیک اپنے لیے بنو، تم تنقید اپنے ذات کے لیے کرو. جب تم اپنے لیے کریٹیک کرو گے تو خود بخود معاشرہ جو ہے اچھا ہو جائے گا. ہمارے مکافات عمل کا خوف بالکل ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان اتنا نیچے آ جائے کہ وہ قتل کر کے سو جائے. یعنی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اتنی، جبکہ قرآن اگر مسلمان ہے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. اگر ایک انسان کو آپ نے وداؤٹ ریزن مار دیا تو گویا آپ نے پورے انسانوں کو مار دیا. پاپولیشن آف انسان کیا ہے؟ 7 بلین پلس ہے. تو اس کے معنی 7 ارب انسانوں کو مارا ایک کو جس نے مارا. حتیٰ کافر کو بھی سرکار نے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے. مکے میں سرکار کفار کے درمیان تھے، کفار کے پتھر کھائے، کفار کو جواب نہیں دیا. سیرت نبی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اس سوشل اسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کام کریں. ان میں سے کئی کام ہیں. ایک کام یہ ہے کہ زمانہ شناس رہیں. زمانہ شناسی یعنی اسیس یور سیلف کہ ہم لوگ کس زمانے میں ہیں، کیا ماحول ہے، کیا حالات ہیں. اس کے بعد حل تلاش کریں دین نے جو دیا ہے. اس لیے کہ دوسرے حل بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. جس آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں سورہ انعام، قرآن کا 6واں سورہ ہے اور اس کی 122ویں. میں نے پارسال بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، مسلسل روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھائیں. جس طرح سے باجماعت ٹی وی دیکھتے ہیں، باجماعت قرآن پڑھیں تو بہتر ہے کہ اس سے آپ کو نجات کے امکانات بھی ممکن ہیں. اب من کان میتا، میں نے کل بتایا تھا قرآن کی مثالیں نہ صرف تقریب ذہنی یعنی مثال جب دے دی جاتی ہے تو ہماری مثال سے بہت جلدی انسان پہنچ جاتا مطالب کو. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب مجید میں، قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں. تقریب ذہنی کے لیے نہیں ہے بلکہ ثبوت حقائق کے لیے ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہت چیزیں ہیں ہمارے پاس. فلسفی میں کہا جاتا ہے کہ لا مناقشۃ فی المثال. مثال میں کوئی مناقش ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کہ 90% بھی برابر آ جائے، تھوڑا بھی برابر آ جائے تو مثال مثال ہی ہے. خدا ایسی مثال نہیں دیتا. خدا مثال دیتا ہے یعنی حقائق کو بتاتا ہے. خدا کی مثالیں مناقشہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم صرف نقش حاصل کریں. مثلا چنانچہ قرآن کی کئی مثالیں ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال پیش کر دی ہے. یعنی انسان کی گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے قرآن میں موجود ہے. ہمیں کوئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم ریفرنس ویلیوم بنائیں. سمجھے آپ؟ ریفرنس ویلیوم میرا یہ پرابلم ہو، اس پرابلم کا حل کیا ہے. ابن عباس
پہلا غیر معصوم مفسر قرآن سرکار ہیں پہلے، جس نے قرآن کو بتانے والے بھائی ہیں، اس کے بعد اہل بیت ہے۔ غیر معصوم پہلا مفسر ابن عباس ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کبھی میرا اونٹ گم ہو جاتا ہے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ یعنی کہ اس قرآن میں یہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں آپ لوگ تلاش نہ کریں، میں تو بجائے اس کے کہ ہم اونٹ کو تلاش کریں، نفس کو تلاش کریں۔ ہم نے جو گم کر لیا ہے اس نفس کو ڈھونڈ لے کے ہم نے کہاں گم کیا ہے۔ اگر قرآن نہ بتائے تو کوئی اور کتاب بتانے والی نہیں ہے۔ تو یہ مثال دے رہا ہے اس آیت میں خدا نے بولے گا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ یہ کون سا مردہ ہے؟ خود وہ مردوں کی بات نہیں کر رہا جس کو دفن کر دیتے ہیں، یہ مردہ ہے جو چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی۔ تو خدا کی نگاہ میں مردہ وہ نہیں ہے جو مر چکا ہے۔ کچھ مردے ہیں جو سب ایکٹیویٹی کرتے ہیں، سو بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، شادی بھی ہو رہی، بچے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مردے ہیں۔ تو یہ عجیب مردے ہیں کہ یہ سب کام کر رہے ہیں، کیا ممکن ہے؟ یہاں قرآن کرا ممکن ہے کہ حیات اگر چاہیے تو تجھے ان مردوں میں تو ایمان ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَ، پھر یہ مثال، ایک مثال مردہ ہیں بغیر ایمان کے۔ اب سوال یہ کہ ایمان رکھتے ہوئے مردہ کیسے ہے؟ یہ خطرناک ہو گیا نا بے مسئلہ۔ تو ایمان نہیں ہے تو مردہ ہے، ایمان رکھتے ہوئے مردہ کیسے ہے؟ کیا ہے ممکن ہے کہ ایمان رکھنے کے بعد بھی مردہ رہے؟ قرآن مثال پیش کرتا ہے۔ یہ قرآن مثال پیش کرتا ہے کہ 3 طرح کے انسانوں کو، کیٹیگریز کو قرآن نے تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگریز کا نام ہے مومنین، سورہ بقرہ کا یہ 5 آیتیں ہیں مومنین کے لیے۔ جی مولانا ادھر تشریف یار آپ سلام محمد وآل محمد عجل۔ دیکھیے میرے ساتھ رہیے اور اچھی طرح سے سمجھیے کہ ذات پروردگار نے جتنی بھی مثالیں پیش کی ہیں وہ حقائق کے ثبوت کے لیے ہیں اور ثابت ہونے کے لیے۔ یہاں پر بھی جو مثال پیش کر رہا ہے، مومن مردہ نہیں ہے، حیات ہے اس کے پاس، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اگر مومن ہے تو حیات ہونا ضروری ہے، تو اس کے معنی دیکھے بھی وہ، سنے بھی وہ۔ مردہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بول سکتا ہے، تو معلوم ہے مومن دیکھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے، حرکت بھی رکھنا چاہیے، قیام بھی کرنا چاہیے۔ اگر مومن ہے تو قیام کرے، مردے تو قیام نہیں کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمان کے بعد بھی کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن نے 3 کیٹیگریز دی ہیں، اور سورہ بقرہ میں پہلی 5 آیتیں مؤمنین سے متعلق ہیں۔ پہلی 5 آیتیں، اب یہ 5 کیوں ہیں مجھے نہیں معلوم۔ 5 آیتیں پہلی مؤمنین سے متعلق ہیں، 2 آیتیں کافرین۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب ان پہ کام مت کرو، یہ لوگ مردوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بچے بھی بات کرتے ہیں کمپیوٹر میں، ایک ہے وائٹ ایریا، ایک ہے بلیک ایریا۔ آسانی سے اسیس کر سکتے ہیں، وائٹ میں چلے جائیں، بلیک میں۔ پریشانی کہاں ہے؟ جب گرے ایریا میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ گرے ایریا جو ہے خطرناک ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نہ ہی وائٹ ہے نہ ہی بلیک ہے۔ تو یہ کون ہے جو مومن بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے؟ ان کے لیے 13 آیتیں آئی ہیں۔ تو 13 آیتیں کیوں دے رہا پروردگار؟ 5 آیتیں مومنین کے لیے، 2 آیتیں کافر کے لیے، یعنی بلیک ایریا کے لیے 2 آیتیں بالکل ایزی ہے پہچاننے کے لیے، بلیک ایریا میں چلا گیا ہے۔ مومن کا ہے 5 آیتیں، یہ نشانیاں، یہ نشانی، یہ نشانیاں ہیں۔ اور منافق کے لیے 13 آیتیں، اس کے بعد اور سمجھانے کے لیے پورا سورہ ہی اتار دیا، پورا سورہ اتار دیا، دیکھو یہ نشانیاں منافق کی۔ تو معلوم ہوا یہ کون ہے؟ جب مؤمنین کے پاس اذا لقوا الذین آمنوا قالوا نحن معکم،
جب کبھی قرآن کی آیت ہے، مولانا علماء کرام تشریف فرما، طلباء ہیں، خدا انشاءاللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہم سب جو ہیں عربی زبان سے واقف ہوتے چلے جائیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ لقاء کے معنی ہے میٹنگ، ملاقات۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنین سے وہ ملاقات کرتے ہیں، مگر کافروں سے کیا کرتے ہیں؟ اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، الفاظ ہے، عربی الفاظ ہیں۔ مومنین سے ملاقاتیں ہیں، کفار سے خلوتیں ہیں۔ تو دیکھیے آپ جائیے، مومنین سے ملاقات کرتے ہیں مگر وائٹ ہاؤس کے پاس جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل۔ پولیٹیکل ایشو میں ایشو نہیں ہے، حقائق ہے یہ۔ مومنین سے بالکل اچھی طرح سے ملاقات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں خلوت ہے، یعنی بہت کلوزنس ہے۔ اور یہاں تک کہ کفار کہتے ہیں کہ they are our allies، یہ ہمارے الائز ہیں۔ عربی ان کے الائز کیسے ہوں گے؟ یہ تو اللہ کے ہونا چاہیے، یہ ہمارے کیسے ہو گئے؟ تو معلوم ہوا یہاں پر قرآن بتانا چاہ رہا ہے مثالوں کے ذریعے۔ اب من کان میتان، ایک مردہ ہے ایمان کے ذریعے سے زندہ ہوا۔ اب یہ زندہ ہونے کے بعد بھی مردہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ مردوں سے ملاقات کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں اس کو کامیابیاں دے گی۔ دوسری مثال قرآن پیش کر رہا ہے، وہ ایک صلوات پڑھے محمد أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ سیکنڈ ایگزامپل، پہلی ایگزامپل کیا ہے؟ مومن حیات ہے اس کے پاس، دوسری مثال کیا ہے؟ اس کے پاس نور ہے۔ تو معلوم ہے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ایمان جیسے ہی آیا روشنی آئی، تو روشنی میں اب روشنی کے ذریعے سے چل رہا۔ مثلا آج کل تو ماشاءاللہ سب کے پاس آ گیا جی ٹھیکری باجا۔ ہمارے بچپن میں تو روزے میں آئے گا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ٹھیکری باجا ہوگا، ٹھیکری سب کے پاس آ گئی نا بھائی۔ جب بھی اندھیرا ہوا کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو ٹارچ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ٹارچ کیا ہے؟ آپ کو جگہ دے رہی ہے، جس کے پاس نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان ایک ایسا ٹارچ ہے تو جس سے ظلمتوں میں تم کو جگہ ملتی ہے۔ تو مومن جب چلتا ہے اندھیرے میں اس کو پریشانی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے پریشانی، وہ اندھیرے اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ روشنی میں چل رہا ہے۔ جب روشنی میں چل رہا ہے تو نہ گرنے کا خوف ہے اور نہ ہی کوئی اور غلطی کا خوف ہے۔ اندھیرے میں پہچانتے نہیں ایک دوسرے کو، جیسے فرض کیجئے کہ لائٹ بند کر دے پوری، ٹھیک ہے، بند ہوگی، کیا ہوگا بھائی؟ کچھ نظر نہیں آئے گا، گھوپ اندھیرا ہوگا، نہ آپس میں دیکھ سکیں گے، تو پہچان ختم ہو جاتی ہے روشنی کے بغیر۔ یہ پہچان کیوں نہیں رہی یار؟ یہ تو یہ غیر ہیں، اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ اندھیرے میں پہچانیں گے کیوں؟ جو اندھیرے سے نکلیں گے نور کی طرف آئیں گے وہی پہچان سکیں گے، جو اندھیرے میں ہیں ان کو پہچان نہیں سکتے۔ اور بینکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ آپس میں ٹکرا کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں بہت ہی عجیب وقت کا بات بھی کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ مسلمان سے ٹکرا کیوں رہا ہے؟ تو معلوم ہوا یہ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتا تو اس کے پاس روشنی ہوتی، اگر روشنی ہوتی تو ٹکر نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے سے۔ تو یہ ایک دوسرے سے جو ٹکر کیوں کر رہا ہے؟ تو مومن نہیں ہے، نہیں مومن ہے لیکن خلو کی شکل میں جا رہا ہے، خلوتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اندھیرا۔ تو اس کے لیے قرآن کیا مثال پیش کرتا ہے؟ جیسے بجلی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بجلی چمکنے سے اندھیرے میں بجلی چمکی، تھوڑی سی روشنی آئی، 2 قدم آگے بڑھے، بجلی نے اتنی وولٹیج پیش کر دی روشنی، اب ان کو قدم چلنے کا آگے ہو گیا۔ اب اس کے بعد جیسی بجلی جاتی ہے پہلے سے زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی نماز پڑھ لیتے تھوڑی سی روشنی آ جاتی ہے، پھر پلٹ جاتے تو پھر دھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ نہ، یہ دیکھو سمجھو اچھی طرح سے، منافق جب تک رہو گے روشنی تمہارے ہاتھ میں ملنے والی نہیں ہے، حیات تمہارے پاس ملنے والی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو حیات بھی مل جائے، تم چاہتے ہو بچ جاؤ، تو تم کیا کرو؟ مومن ہو جاؤ، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی کریں گے مولانا، دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے لوگ، بعض لوگ ایسے جوان بلنٹ ہیں ہمارے سامنے، مولانا میں آپ کے جیسا نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کے جیسا نہیں ہوں، میں
ویسا نہیں کر سکتا جیسے آپ کر سکتے ہیں. تو معلوم ہے مولویوں کے لیے الگ اسلام ہے. میں جو ہوں ذرا سا اتنا گاڑا نہیں ہوں. تو معلوم ہے بھائی اسلام ایسا کوئی گاڑا پتلا کوئی اس طرح سے اسلام ہے؟ اسلام کچھ نہیں ہے. اسلام ہے یا اندر آ جاؤ. اسلام میں یہ نہیں ہو سکتا ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ چل نہیں. آنا ہو تو پورے آ جاؤ اندر, جانا ہو تو چلے جاؤ. یہ نہیں قبول کرتے ہم. اسی لیے مولا نے فرمایا, ایک مولا کے پاس آیا چھٹے امام پاس, مولا آئی لو یو. جی میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, بہت محبت ہے مولا. مولا نے کہا کل سے مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. دیکھیے جی بھائی سمجھ میں آنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے میں بہت چاہتا ہوں مولا آپ کو, جیسے میرے پاس بھی لوگ کہتے ہیں مولانا آئی ایم فین آف یو. تو میرے پاس کوئی بچہ کہے فین آف یو, میں کہوں کہ یو آر ان ٹربل. کہتے واٹ از دس مین. ایسے ہم کہتے ہیں ایکسپریس کرنے کے لیے ہمارے کنسرن ہمارے لو کو یہ بول رہے ہیں کہ بددعا دے رہے ہیں. دیکھیے چھٹے امام کے پاس آیا, بڑے خلوص سے آیا, کہہ رہا اللہ صلی امرنا صعب مستعصب. بہت مشکل ہے امرنا, ہمارا امر. صعب مشکل ہے, سواد عین بے, صعب. مستعصب مشکل کو مول لینا ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں asking for trouble. مولا نے فرمایا کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو, ہم محبت کرتے, کل سے پرابلم ہوگا. میں نہیں سمجھا تھا اس حدیث کو جب تک کہ اس آیت کو نہیں پڑھا, جب تک کہ انقلاب کو نہیں دیکھا. جب تک ایران کا بادشاہ مغرب سے ملا ہوا تھا, وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی ظاہری طور پر. جی سب لوگ عائش کر رہے تھے, مزے کر رہے تھے. اس میں آپ کو تہران میں کیمریز تھے, ڈانس تھی, آپ کو سور کا گوشت بھی ملتا تھا, شراب ملتا تھا, لوگ ناچتے تھے, گاتے تھے. حتیٰ مشہد مقدس میں بھی گندگیاں تھیں امام رضا کے پہلو میں. 79 سے پہلے میں رہا ہوں, مجھے معلوم ہے. بعض یہ بھی کہتے ہیں ہسٹورین, ممکن ہے کہ تہران سے زیادہ مشہد میں برائیاں تھیں. سمجھیں, آئیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کیا ہے. تو کیا ہو گیا اب یہاں پر, اگر اسلام کو قبول کر لیا آپ نے, آقا خمینی نے کیا کہا, ہمارے پاس اسلامی حکومت ہوگی. اسلام کا نام لیتے ہی پرابلم کیوں شروع ہوئے؟ تو امام کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ اگر ہماری محبت پہ آنا ہے تو آپ کو اس پرابلم سے گزرنا ہوگا. یہ نتیجہ اس کا اچھا ہوگا, پریشان ہونے کی ضرورت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارا قرآن اور بتاتا ہے کہ قرآن پڑھیے, بہت اچھے سے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. بعض لوگ جو ہیں آؤٹر دنیا سے واقف ہیں, ظاہر دنیا سے, یہ عائش, او یو اے یہ جائیے, او بڑی بڑی بلڈنگیں, یہ وہ سب کچھ. جب اندر انٹر ہوتے ہیں آ گئے. میں نے ایک مجلس میں دبئی میں پڑھا تھا, تو وہ جو مجھے بلانے والے تھے ان کے دل میں بہت برا لگا. ان کو میں نے کیا کریں بھائی, حق جو ہے برا ہی لگتا ہے. حق اگر برا نہ لگے, کڑوا ہے نا بھائی, حق کڑوا نہ لگے تو پھر حق کہاں سے رہا. میں نے کہا میری نگاہ میں یہ بلڈنگیں جس سے خوبصورت ہے, بہت بدصورت ہے, اس میں مزدور کی یا خون کی بو آتی ہے, مجھے یہ پسینے کی بو آتی ہے, اس لیے اس کا حق ہی نہیں دیا جاتا. تو آپ نے خوبصورت بنا لیا, لیکن یہ ظاہر خوبصورت ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. آخرت سے وہ غافل ہیں ظاہری دنیا سے. تو مومن ظاہری دنیا میں اٹریکٹیو. تو مولانا کی عائش نہیں ہونا چاہیے, وہ بحث انشاءاللہ بعد میں کروں گا. لیکن آج جو ہے جو ہمیں تم سمجھنا ہے, ٹائم کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. قرآن بھی ہمیں اسی طرف توجہ دلا رہا ہے. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. یہ واو کیا ہے بھی, واو قسم. I swear by time. قسم کھا رہا پروردگار کس کی, زمانے کی. مالک زمانے کی قسم. کیا آپ تفسیر قرآن میں جائیے, آپ کو یہ قائد اللہ جنہوں نے 3 جلدوں میں صرف اس سورے کی تفسیر لکھی ہے, صرف والعصر. حقیقت میں ایسا ہی ہے, قرآن پوری زندگی بولتے رہیے والعصر, سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ ٹائم جو ہے
پریشس ہے، بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ جو لمحہ آتا ہے پھر نہیں آتا. تو سمپل خدا کہہ رہا اس ٹائم کی قسم جو تمہارے پاس آنے والا نہیں ہے، جو ہے اس سے استفادہ کرو. اس ٹائم کی قسم کھا رہا ہے، ایک ٹائم ہے. ارے پوری کائنات کا بنانے کی ایک ٹائم ہے، اس کی قسم کھا رہا تھا. آپ اس کی تفسیر کرتے چلے جائیے. اور نماز کا ایک ٹائم ہے، اس کی قسم کھا رہا ہے. روزے کا ایک ٹائم ہے، اس کی قسم کھا رہا ہے. خمس کا ایک ٹائم ہے، اس کی قسم کھا رہا ہے. والعصر، عصر کا ایک ٹائم ہے جس کی قسم کھا رہا ہے. روزے عاشور، عصر عاشور ہے جو انسانیت کو بچا رہی ہے. تو تفسیر آپ جتنی چاہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ غوطہ لگائیں گے قرآن میں اتنی ہی زیادہ باتیں آپ کو معلوم ہوتی چلی جائیں گی. مگر آپ کو جانا اندر، بہت جائیے اندر، جتنا ڈیپ جائیں گے اتنے آپ پلس نکال سکیں گے، موتی نکال سکیں گے. والعصر، خدا کہہ رہا ہے والعصر، ٹائم کی قسم. میرے نوجوان بچوں، اگر تمہارے ایک میسیج مجھے بہت اچھا ملا تھا. تہران میں ایک ٹیکسی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، تو انسان چاہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے ہی اندر دے سکتا ہے. ٹیکسی کے پیچھے لکھا تھا نتیجے فرار از مدرسے، اسکول سے بھاگنے کا نتیجہ. اس سے زیادہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ ٹیکسی بیچارہ ڈرائیور بری چیز نہیں ہے. انسان جب کام نہیں کرنا تو کام کرنا، اس کو کچھ تو کام کرنا ہے، مزدوری کر رہا، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے. مگر وہ میسیج دے رہا ہے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور کیوں بنا؟ نتیجہ میرا اسکول سے بھاگنے. تو اگر اسکول سے بھاگنے کا نتیجہ یہ ہے تو دین سے بھاگنے کا نتیجہ دلال بڑی محمد نتیجہ یہ ہمارا فرار از دین. تو ہم لوگ ہر ایک آدمی میسیج دے سکتے ہیں دوسرے کو. تو میرے نوجوان بچے، اگر امتحان کی رات میں پڑھ رہے ہیں حاصل نہیں ہوگا. والعصر، جب تمہیں پڑھنا چاہیے تھا کب پڑھنا چاہیے تھا؟ جب درس تم نے لیا، اسکول میں پڑھا، اسی دن تم کو تمہارے ذہن میں، تمہارے سسٹم میں آ جانا چاہیے تھا. اور اس دن سمجھ جاؤ، پھر امتحان کی رات میں آرام سے سو. ارے بھائی کل امتحان ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو منافق، یہ جو خدا کیا کہتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ امنیہ. ایک ہے امید، ایک ہے امنیہ. امنیہ کے معنی غلط ہوپ، رانگ ہوپ، غلط امید رکھنے کو کہتے ہیں امنیہ. ایک ہے امید جس کو رجا. رجا کون کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، کرتا اس کے بعد امتحان کی رات آتی ہے، مالک تیرے حوالے کر دیا، میں نے محنت کر لیا ہے. دوسرے دن خیالات بھی پورے آتے چلے جائیں گے. رات کو محنت کرے گا. آج کل کی ریسرچ بھی اسکالرز کہہ رہے ہیں جو امتحان کی رات میں محنت کرتا ہے اس کو پڑھنے میں کچھ ملتا نہیں ہے. امتحان کو جو سو جاتا ہے رات کو وہ اچھا دیتا ہے. اس لیے کہ سونے والا وہی ہے جو پہلے سے امتحان دے چکا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں شب ہجرت علی سو رہا ہے، وہ جاگ چکا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرق. من کان میتن فاحییناہ، وہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. کائے کے ذریعے سے؟ ایمان کے ذریعے سے. سمون بکمون عمیون، سمون گونگے، سمون بکمون گونگے، جی. اس کے بعد اندھے، اس کے بعد کانے. سمون بکمون عمیون فہم لا یرجعون. یہ کون ہے لوگ؟ خدا کوئی مردوں کو بول رہا ہے؟ نہیں، زندوں کو بول رہا ہے. نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. مردوں کو نہیں بول رہا. یہ تو اچھے خاصے چلتے پھر رہے ہیں. سلیپ ڈس آرڈر کلینکس نکلے ہیں. سلیپ ڈس آرڈر کلینکس کے معنی یہ ہے کہ آج کل ریسرچ کر رہے ہیں نیند پر. نیند بھی بہت بڑی دولت ہے. نہ سننے والوں سے پوچھئے جی، آرتھوپیڈک بیڈ ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، آرام کا سب کچھ ہے، مگر نیند نہیں آتی ان کو. گولی کھا کیوں رہے یار؟
شاید زندگی میں کتنی گولیاں دے دی نہیں معلوم، اب ان کو گولی کھانا پڑ رہا ہے. بستر بہترین ہے، آرتھوپیڈک ہے، باقاعدہ سوئچ سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، نرم ہے، سب کو. سو جاؤ یار. سو کیوں نہیں سکتے؟ ارے وہ مزدور بیچارہ نہ بستر ہے، نہ دستر ہے، نہ تکیہ ہے، اس کا ہاتھ تکیہ ہے، آسمان اس کا اوڑھنا ہے، زمین اس کی زمین، وہ سو رہا ہے. اب ان کو کیوں نیند نہیں آتی؟ یہ پیپر اٹھاتے اسٹاک مارکیٹ یار بہت خراب ہے. جی اسٹاک مارکیٹ ان کو پریشانی ہے، کیلکولیشن کی ہے. جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة. قرآن مال جمع کرتا ہے، 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، ملین، 2 ملین، 3 ملین، 4 ملین. سمجھتا ہے کہ پیسہ اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا. عجیب. ابھی عبرت ہمیں سمجھتے تھے فرعون کے زمانے کی عبرت. مصر کے پریزیڈنٹ جو اب جیل میں ہے بیچارہ، بیمار بیچارہ، مگر جیل سے نکل نہیں سکتا، اس کے سوٹ کے ہر ایک حصے میں حسن مبارک، حسن مبارک، حسن مبارک. سوٹ کی لائن میں جو ہے لکھا ہوتا تھا، سوٹ کی لائن. کہاں گیا وہ سوٹ؟ کہاں گیا وہ دبدبا؟ کہاں گیا وہ سب کچھ؟ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ 40 بلین اس کا حساب لگا ہے. 40 بلین ڈالر کس کی دولت ہے؟ وہ قوم کی دولت لے کر کے حکومت کرنا اور ہے، اپنی دولت لٹا کے حکومت کرنا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. دیکھیے بہت اچھی طرح سے. میں کیا کروں، میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے. میں جس شبیر حیدر صاحب خدا انشاءاللہ سلامت رکھے، میں کراچی میں جن کے گھر میں رہتا ہوں، بہت ہی بزرگ ہستی، میرے اچھے رفقا میں سے، رشتہ داری نہیں ہے، محبت ہے. ان کا ڈرائیور ہمارے مسلک سے نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کا کہتا ہے میں مسلک وہابی سے تعلق رکھتا ہوں. ایک مرتبہ بات کرنے لگا کہ مولانا میں احمدی نجات کو دعا دیتا ہوں نماز میں. میں نے کہا کیوں دعا دیتے ہو بھائی؟ کیوں بھی احمدی نجات کو کیوں نہیں دعا دیتے؟ میں نے ذرا شرارت بھی تو انسان میں ہے نا بھائی. میں نے کہا کیوں نہیں جناب کنگ اور اللہ کے بندے بھی نام رکھے ہوئے ہیں اور کیا ہے نا چاہیے نہیں تو کیوں نہیں ان کی دعا؟ ارے چھوٹا صاحب ہو تو لعنت پڑی ان پہ. تو جب ہم کہتے ہیں تو تم برا کیوں مانتے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. احمدی نجات کون ہے؟ یہ ایک پریزیڈنٹ ہے بھائی. کتنے 5 فٹ and 6 5.5 فٹ سے بھی کم. میں نے کہا کیوں دعا دیتے ہو؟ کہا مرد ہے تو وہی ہے. کہا کیوں مرد ہے بھائی؟ کہا امریکہ کے خلاف ہے توجہ کرتا. اب سمجھ میں ابراہیم کے لیے خدا کیا کہتا ہے؟ جب ابراہیم نے توڑا تھا بتوں کو اور ایک بت کو چھوڑ دیا تھا، پوچھا کہا کس نے من فعل بآلہتنا ھذا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ گستاخی کس نے کی؟ قال فتان. لوگوں نے کہا ایک فتن کہتے ہیں جوان کو، ایک جوان ہے یذکرہ ویقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جس کا نام ہے ابراہیم. یہ جوان کی سبھی جوان تھے، صرف ابراہیم کو جوان کیوں کہہ رہا قرآن؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ابراہیم کو کیوں کہہ رہا جوان؟ پورے لاکھوں جوان ہیں. خدا ابراہیم کو فتن کہتا. فتح وہ جوان ہے. یذکرہ ویقال لہ ابراہیم. کیوں بھی ابراہیم جوان، دوسرے جوان نہیں ہے؟ کہنا اس نے ٹکر لیا ہے. تب معلوم ہوا فتح کے معنی ہے جوان. کون جوان؟ ہر ایک جوان فتح نہیں ہے. لا فتح. اور بڑھیا محمد وآل محمد. صلی اللہ
لیجئے اپنی زندگی کو میچ کرتے چلے جائیے. آج کے پورے قرآن میں قصے دیکھیے، میچ کیجئے کہاں سے کام کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ 2 بھائیوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک نے کہا، جس کی قبول ہو گئی اس نے کہا الحمدللہ، دوسرے نے کہا انی لأقتلنک، لام لام تاکید نون تاکید ثقیلہ بیل، یقیناً میں ذبح کروں گی. ارے بھائی آپس میں بھائی جب لڑتے ہیں، دوست جب لڑتے ہیں، میں ماروں گا، میں ماروں گا، سیدھا سیدھا ری ایکشن. مگر یہ کہہ رہا میں قتل کروں گا، دوسرے کہہ رہا انما یتقبل اللہ من المتقین. دوسرا کہہ رہا اللہ قبول کرتا ہے کس کی؟ متقین کی. اس کے بعد کہہ رہا کہ میں نے پلے کارڈ دیکھا تھا بحرین میں، اور یہ پلے کارڈ ہر ایک شیعہ جو ہے اپنے جیکٹ میں لگا لے. بہترین ہے یہ آیت قرآن کی. ما انا باسط یدی انا اقتلک، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ما انا بابا، کہاں پر؟ بحرین میں بچہ، ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا پلے کارڈ، اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ آیت ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے، مارنے کو نہیں ہے، سب نہیں ہے، کیا ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں؟ ابھی اتنے شیعہ قتل ہو رہے ہیں، کیا سب لوگ چوڑی پہن کے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا مار نہیں سکتے ہم؟ کیا ہم بھی بارود خرید کے کسی گھر میں نہیں ڈال سکتے؟ ہمارے مہاراجے سے، آیت اللہ سیستانی سے پوچھا جائے، رہبر سے پوچھا جائے، عراق میں بم ڈال رہے ہیں، شیعوں کے پاس مار رہے ہیں، شیعوں کو مار رہے ہیں، ہم بھی جان مارے. سب نے کہا جاؤ ظالم کو پکڑو مارو، نہتے انسان کو تم مار. تو یہ کون ہے؟ شریعت نے آپ کو پابند بنا دیا ہے. یہ شریعت کہاں کی ہے؟ شریعت یہ ٹائم کو سکھا رہی ہے کہ تم انڈرسٹینڈ کرو کہ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کھول نہیں سکتے. تمہارے ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو. جب تک نہ کہیں مزے اڑائیے، لا الہ الا اللہ نہ کہیں مزے، کبھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کو. ہیو فن مین، ڈونٹ سے لا الہ الا اللہ، ہیو فن. اگر فن چاہیے، مزے چاہیے تو لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ کہنا بھی تو اقرار بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کمپلشن بھی نہیں ہے، مرضی سے آؤ. خدا نے نہیں کہا کہ مانو تو مانو، نہ اوپن مارکیٹ ہے. پاپولیشن کتنا ہے مسلمان انسانوں کا؟ 7 بلین پلس. کتنے مسلمان ہیں؟ 1.7 بلین. کتنا ریشیو کتنا ہے؟ ایوری 4th one is مسلم. یہ ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے. تو بقیہ میجورٹی کس کی ہے؟ غیر مسلم کی ہے. تو میجورٹی رول نہیں ہو سکتا. اللہ لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، اکثر کی تو بات مت سن، وہ گمراہ کر دیں گے. تمہارا اکثریت ہمارے پاس مسئلہ نہیں. ہم سے بھی کہتے ہیں آپ لوگ کم ہیں، ہم لوگ زیادہ ہیں. بھائی ہم لوگ زیادہ کا مسئلہ نہیں. اگر ایسا ہی ہے تو زیادہ ہونے پر حق ہے تو زیادہ کافر ہے. جی زیادہ کافر تو مسلمان کم ہو گئے تو غلط ہو گئے نہ. تو معلوم ہے اسی لیے لا الہ الا اللہ نہ کہیے، ہیو فن. مگر لا الہ الا اللہ کہنا تو بہت ہوشیاری سے کہیے، اور انڈیپینڈنٹ کہیے، مرد بن کے کہیے. بغیر مردوں کے نہیں کام ہے یہاں پر. جیسے کہا لا الہ الا اللہ، پابندیاں شروع ہو گئی. محمد رسول اللہ کا پابندیاں شروع ہو گئی. ہو سکتا ہے یہاں بھی ادھر ادھر کر کے چلے جائیں جی، لیکن علی ولی اللہ کہہ دیا. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. اسی لیے مولانا پر ہمارے پاس آنا، بی کیئرفل، یو آر آسکنگ فار ٹربل. مولا بہت چاہتا ہوں میں، آئی لو یو. آسان مسئلہ نہیں ہمارے سے محبت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم محبت کرنا تو مصیبت تم اپنا رہے ہو. 59 مسلم کنٹریز ہیں نا بھائی. وقت کو دیکھیے، وقت کو شناس کیجئے. بھائی ایک ہی ہے جس پہ سانکشن پر سانکشن، یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، روٹی نہیں دیں گے، پانی دیں گے، یہ نہیں دیں گے، چاروں طرف سے بند کر دیں گے. اس کا نام دیا اکنامک سانکشن. ارے بھائی یہ اندھے ہیں، مردے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم تو زندہ ہو، تم تو ان کو فالو نہ کرو.
تم کیوں فالو کر رہے ہو؟ تم تو مسلمان ہو، تم تو مومن ہو، تم فالو کر رہے تو معلوم اسی اندھوں کی لسٹ میں جا رہے ہو، اسی مردوں کی لسٹ میں جا رہے ہو۔ تو حضور آپ کو ایک جملہ بولوں گا، یہ جملے کے لیے پوری مجلس چاہیے، مگر یہ جملہ یاد کر لیجئے، ہمیں اکنامک سینکشن کی تنبیہ نہ دیا کرو، ہم ابو طالب کے شعب میں رہنے والے ہیں۔ سلام مسلمان آج متحد ہو جائیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ زمین آپ کے پاس، سب سے زیادہ مان پاور آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ سائنٹسٹ آپ کے پاس، سب سے زیادہ انرجی آپ کے پاس، سب سے زیادہ منی آپ کے پاس۔ تو یہ ٹائم بتا رہا ہوں نا، ابھی زمانے سے آپ واقف ہیں یا نہیں ہے؟ زمین آپ کے پاس سب سے زیادہ ہے، 59 مسلم کنٹریز ہیں، اور ویلتھ آپ کے پاس سب سے زیادہ خدا نے دیا ہے۔ تو کہاں پہ پرابلم شروع ہوا؟ پارسل مثال دیا تو پھر دیتا ہوں، اس لیے کہ بعض مثالیں بہت مزیدار ہیں، دینا بھی چاہیے مسلسل۔ جی اگر دو پیرلل لائنیں چل رہی ہیں، ایک لائن ڈیویٹ ہو جائے 1 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، دو خط جا رہے ہیں، ایک مڑ جائے تو جتنا آگے بڑھے گا فاصلہ، ہاؤ ٹو کریکٹ اٹ، کس طرح سے صحیح کریں؟ گو بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن۔ تو یہ اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ جہاں سے منحرف ہوئے تھے نقطۂ انحراف پر پہنچ جاؤ تو صحیح ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے شاید سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، نہیں آئے ہیں وہ انتظار کریں، اس لیے کہ علی وہ نقطۂ اعتدال ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا جو موڑ آیا ہے، اس پہ بہت غور کرنا، میں نے جو زحمتیں کی ہیں آپ کے اذہان کو یہاں تک لانے کے لیے۔ اب جو خطرناک جو مردے ہیں جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہمارے عقل مندوں پر، وہ یہ کہ آپ اور ہم آپس میں دست بگریباں۔ 9/11 کے بعد پہلی تقریر جو بش ابن بش نے کی تھی، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بش ابن بش who goes around the bush۔ جی بش ابن بش نے جو تقریر کی تھی وہ یہ تھی مسلمانوں کے لیے۔ میں نے کہا برادران اہل سنت کو لائیے، سب کو لائیے، میں سنانا چاہتا ہوں، میں یہ ہم جو ہے کسی کی عصبیت نہیں بیان کرتے۔ کیا تقریر کی تھی؟ We are starting crusade۔ ہم لوگ کروسیڈ یعنی صلیبی جنگ شروع کر رہے ہیں۔ کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو صلیبی جنگوں میں کیا تھا؟ دو مذہبوں کا ٹکراؤ تھا، کوئی مذاہب لڑ رہے تھے۔ اب انہوں نے گندگی کیا کی؟ اب مذاہب کی جنگ نہیں ہے کہ ایک مذہب کے اندر جنگ ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ جو مردہ ہے وہ کروا رہے ہیں، جو زندہ ہے یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اگر زندہ ہوتے تو نہ لڑتے، اگر روشنی رکھتے تو نہ لڑتے۔ ہے توجہ کا پھر اس میں چلے جائے ابتدائی گفتگو میں، اگر روشنی رکھتے تو نہ لڑتے، اگر زندہ رہتے تو نہ لڑتے۔ تو معلوم ہوا کہیں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نقطۂ انحراف پہ پہنچ جائیے جہاں پہ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا، ذرا پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد۔ انقلاب جب آیا تھا، اسلامی انقلاب
37% لٹریسی تھی ایران میں، 37% پڑھا لکھا انسان، آج 100% ہے۔ ارے بھائی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ زندہ ہو گئے۔ ارے زندہ ہو گئے تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم کچھ بھی کر لو، لیکن یہ راستہ ہم علی والا اہل بیت والا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا جگر ہے کہ ہم کچھ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی اتحاد کی بات، تو آج تک اس مقصد کی اس آواز پر کسی نے لبیک نہیں کہا۔ جی فلسطین کی کیا حالت ہے؟ غزہ میں تو مسلمان شیعہ کوئی نہیں ہے نا بھائی، تو غزہ میں مدد کرنے والا کون ہے؟ کیوں بھائی؟ ایران سے کیا تعلق ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انقلاب آیا تھا، جو اسرائیل کی ایمبیسی تھی تہران میں، اس کو بدل دیا فلسطین سے۔ گئے رپورٹرز، آپ شیعہ وہ سنی، آپ نان عرب وہ عرب، آپ ایرانی وہ عرب، آپ سے ان کا کیا ربط؟ آقا نے کہا ہمارا ہر مظلوم سے ربط ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یونیورسلٹی کو دیکھیے جی، آفاقیت کو دیکھیے، کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے سیکھا؟ امام نے کیا 21 رمضان سن 40 ہجری مولا نے جو وصیت کی امام حسن حسین کو، کیا وصیت کی؟ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بنو۔ کون سا ظالم؟ شیعہ کا ظالم، سنی کا ظالم، کافر کا ظالم؟ جو بھی ظالم ہے ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار بنو، مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہی ہیں۔ تو معلوم مجلس حسین ہی اس مظلومیت کو جگا سکتی ہے، کوئی اور نہیں جلا سکتی۔ اسی لیے ہم روتے ہیں تاکہ اس وقت کا ظالم بھی معلوم ہو جائے، آج کا ظالم بھی ہو جائے۔ اس لیے ہم روتے ہیں، اس وقت کے مظلوم پہ بھی روئیں، آج کے مظلوم پہ بھی روئیں۔ اس لیے نہیں ہے۔ تو تاریخ کو ہم جب تک ٹائم سے نہیں ملائیں گے، آج کے ٹائم سے، زمانے سے، تو ہماری حالت اچھی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو 2-4 جملے کہوں گا، انشاءاللہ کل پرسوں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ زمانے کا ادراک، اویئرنیس آف دا ٹائم، بہت وسیع موضوع ہے، آسان نہیں ہے۔ 5 دنوں میں لا کر کے آپ کو پلا کر کے کھول کے پلا دوں، لیکن ایک آپ کو میں اوپن کر رہا ہوں وینیو، اب کھولیے اس پہ جتنا چاہے کھولیں۔ زمانے کو کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آج کے دور کو کتنے قسم کے ادیان ہیں، یہ زمانے کا ادراک ہے۔ آج تحقیق کریں ہاؤ مینی ریلیجنز ان دا ورلڈ، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ان تھاؤزنڈز، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز، آبادی 7 بلین سم تھنگ، 7 ارب، مذاہب اتنے، پولیٹیکل سسٹم کتنے، جی انسان کتنے رنگ کے ہیں، تہذیب کتنے ہیں، تمدن کتنے ہیں، ان سب کو کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ لایا جائے؟ امکان نہیں ہے۔ اس وسیع دنیا کو تو اللہ نے یہ سسٹم بتایا ہے، کوئی سسٹم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لا سکتا مگر ایک اسلام۔ کیوں؟ اسلام نے جو بنیاد ڈالی ہے اشخاص کی بنیاد پر نہیں ہے، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے۔ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ کسی کے سامنے غلام نہ بنو۔ اسی لیے کہا مولانا نے لا تکن عبدا غیرک وقد جعلک اللہ حرا، تو کسی کا غیر کا غلام نہ بن، اللہ نے تجھے آزاد۔ کل میں نے کیا یہ زنجیریں جو ہماری لگی ہوئی ہیں، وجعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان مقمحون، یہ زنجیریں کون سی زنجیریں ہیں؟ غلامی ہے، فکری زنجیریں ہیں۔ اب آئیے میرا دیکھیے، ٹائم میرے پاس نہیں معلوم، ٹائم جو ہے آج سنڈے ہے نا، پریپریشن نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی علی محمد۔ میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیں میں وقت سے ملانا چاہ رہا ہوں۔ آج ہندوستان میں بت پرست ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں بعض ہندو ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں بت کو توڑنا تو توڑنا، اگر وہاں پر ایک چھوٹی سی گستاخی ہو جائے تو قیامت کی جنگ ہو جاتی ہے۔
تو حضرت موسیٰ نے بت کو توڑا، حضرت ابراہیم نے، تو حضرت ابراہیم کی تعصیب کر کے بت توڑ دیجئے. تو ابراہیم نے کیا تھا نا، ابھی آپ بھی توڑیے. چلیے ابراہیم نے توڑا تھا، آپ نہیں توڑیے، تو سرکار نے کیوں نہیں توڑا؟ سرکار تو ابراہیم سے بڑے نبی ہیں نا بھائی. ہم سے پوچھتے ہیں ابو طالب اگر مومن تھے تو توڑے کیوں نہیں؟ میں نے کہا ابو طالب تو چھوڑیے، خود سرکار نے پہلے 40 سال رہے، اعلان نبوت کے بعد پھر 13 سال رہے. اچھا نبوت تک ٹھیک ہے خاموش تھے، نبوت کا اعلان ہوا اب بت ہیں، اب تو توڑیے. سوچئے بہت اہم بات ہے کہ سرکار نے 53 سال مکے کی زندگی میں بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ کہ پہلے فکری بت کو توڑوں گا، اگر یہ ٹوٹ گئے تو یہ خود توڑنے والے. چنانچہ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. بہت ہی مشکل مسئلہ ہے کہ فکری بتوں کا توڑنا بہت مشکل ہے. فکری بت یعنی جو ہم نے ڈالی ہیں چین، ان کا نکالنا بہت مشکل ہے. ہم نہیں لگا لیے ہیں، اوپر سے آئے نہیں ہیں. مما کسبت ایدیکم، قرآن کہتا ہے تمہارے ہاتھوں نے کیا. ابھی جو ایسڈ رین آ رہی ہے کہ اوپر سے آ رہی ہے؟ نہیں ہے. سب سے زیادہ لایا کس نے؟ اسی ٹیکنالوجی نے. کتنے روز کی ترقی؟ صرف ترقی ہے 60 سال کی. کیا ترقی کی؟ 70% سے زیادہ پانی زہر آلود ہو گیا. 70%. پانی کتنا ہے زمین میں؟ 70% پانی، 30% زمین. جسم میں بھی 70% پانی، 30% گوشت ہے. پانی بھی زیادہ پیجئے، اس لیے کہ پانی زیادہ ہے جسم میں، اسی طرح سے جس طرح سے زمین زیادہ ہے. پانی 70% کیا ہو گیا؟ زہر آلود ہوا. کس نے کر دیا اس پلانٹ کو؟ اوپر سے تو نہیں آیا. یاد رکھ لیجئے اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا. جو ہم بھیجیں گے. توجہ کا طالب میں بہت اچھی طرح سے دیکھیے. اب سمندر اتنے 70% ہیں اور بارش آئی، ہم کہتے ہیں پانی پڑ رہا ہے. کہاں یار اوپر پانی ہے ہی کہاں یار؟ سائنس کہتے ہیں جی ہاں یہ سورج کے تمازت سے اٹھتے ہیں بخارات، وہاں جا کر کے بادل میں بدلے ہیں، گرم پانی اور ٹھنڈا پانی مل کر کے بارش آتا. تو معلوم ہے نیچے سے گیا تو آیا. تو آپ بھی کچھ بھیجیے تو آئے گا. آیا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے جو بھیجیں گے وہی آئے گا، اس سے اچھا آنے کی تمنا مت کیجیے. مولانا میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. آپ نے بھیجا کیا جو نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تو آپ یہ کیوں امید رکھ رہے ہیں کہ اوپر سے آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. کرنا تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو تو سب کچھ آئے گا. تو سمجھ جائیے ایک جملہ ہے فضیلت میں سرکار کی، اے سرکار آپ نے وہ کیا کردار بھیج دیا کہ قرآن آ گیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میرے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں سے، بیٹیوں سے، سب سے کہ آپ لوگ ٹائم کو نفس پر ہاتھ رکھیے. حالات خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری جو جنگ شروع ہو رہی ہے، یہ جو کروسیڈ جو شروع کی جا رہی ہے، کسی اور کے نہیں، کرسچن اور مسلمانوں کے درمیان نہیں، یہودی اور مسلمان کے درمیان نہیں، مسلمانوں ہی کے درمیان. یہ وقت کی پہچان ہے. تو اسی لیے بہتر ہے کہ قتل ہو جائیں، قاتل نہ بنیں. امام حسین نے یہ درس دیا نا بھائی، قتل ہو جائیں بہتر ہے. کیوں بھائی؟ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، چلتے پھرتے مر جاتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، صبح اٹھتے نہیں. موت جب لکھی ہی گئی ہے تو قاتل بننے کا نہیں ہے، مقتول بنے، اس لیے کہ بعد زندگی ہی زندگی ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. مرنے والے راہ خدا مرنے والوں کو کبھی مردہ نہ کہو، اس لیے وہ زندہ ہیں. تو یہ مردہ جو ہمیں جب آیا تھا کراچی میں، بہت ڈپریشن، ہر ایک آدمی، ہر مومن. حقیقت میں حالات کراچی کے بہت خطرناک ہو گئے ہیں، خصوصاً بعض ایریا ہیں جہاں پر ابھی حال میں دیکھیے ایک باپ ایک بیٹا، اب ماں اس ماں کے لیے 2 ظلم ہیں، شوہر پہ روئے یا جوان بیٹے پہ روئے. پریشانی یہ دنیا کیا کرے. اسی لیے اہل بیت مشکل کشا ہیں ہر مشکل کے لیے، اور انہوں
انہوں نے مشکل کشائی کر دی ہے. یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. دنیا بہت خراب ہے. شبیب اے شبیب کے بیٹے ابن شبیب اے شبیب کے بیٹے امام رضا علیہ السلام سے بٹھا کے کہتے ہیں ابن شبیب دنیا بہت خراب ہے. کبھی پیسہ نہیں, کبھی مال نہیں, کبھی جاب نہیں, کبھی حالت پینچنگ بیماریاں ہے. دنیا ایسی ہے. ان کنت باقیا لشیء, اگر کبھی رونا آ جائے تو اس دنیا پہ مت رو. اگر کہیں پریشانی آئے فوراً کہو ہائے حسین فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگر رونا آ جائے تو کوئی کسی چیز بات پہ نہ رو. پریشانی آتی ہے فوراً کہو ہائے حسین. بیٹا چلا گیا کہو ہائے حسین. شوہر چلا گیا کہا ہائے حسین. گودی خالی ہو گئی ہائے حسین. حسین ابن علی ابن ابی طالب. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشُ, اس لیے کہ وہ ایسے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوئے. مولا کی مثال ہے. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ, وہ کیسے ذبح ہو جیسے بکرے. اپنے آج ہی اسی سال آپ نے قربانی دیکھا بکرے کٹے گئی. لوگ گزرتے ہیں کبھی روکتا کیوں, یار ابھی جانور ہے یار زندہ ہے اس کو کاٹتے کیوں. کوئی روکتا نہیں. حسین کٹ رہا تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. یہ فرزند رسول ہے, یہ فاطمہ کا لاڈلا ہے, علی کا بیٹا ہے. جب بھی رونا آئے تو کہو ہائے حسین, اے پیاسے حسین. جب بھی رونا آئے. اب سمجھ میں آیا امام سجاد کے پاس جب بھی پانی آتا تھا. روایت میں ہے کہ نہ صرف جب بھی پانی پینے کے لیے بلکہ وضو کا پانی بھی آتا تھا. اتنا روتے تھے مضاف میں تبدیل ہو جاتا تھا. اتنا گریا کرتے تھے کہ پانی کو پھینک دیا جاتا تھا. منحال کہتے ہیں اب میری طبیعت چاہتی ہے خدا انشاءاللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اگر شہر میں کوئی شہید ہیں جیسے ابھی حال میں آپ کے پاس ہوا اسی شہر کے قریب ہی, آپ نے دیکھا کہ 24 سے زیادہ مومنین شہید ہو گئے. ہم لوگ دیکھتے نا کہ پہلے تو شریک ہونا چاہیے تمام مومنین, ہر انسان کو شریک ہونا چاہیے. یہ شریک ہونا مجھے کنڈے میں. دوسرا اگر شریک نہیں ہو سکے تو شہید کے گھر میں جا کے پرسہ دینا چاہیے. یہ اس لیے کہ سیرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب کبھی کسی گھر میں شہادت ہوتی تھی جاتے تھے پرسہ دیتے تھے. روایتیں ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی رسول اللہ گئے, بچوں کو گود میں بٹھایا, سینے سے لگایا, پیار کیا, پوچھا اسماء نے ارے آپ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جس طرح سے کوئی یتیموں کے ساتھ پیش آتا ہے. رسول اللہ زار و خطا رونے لگے. ہاں میری طرف سے پرسہ قبول ہو. اے دنیا والوں دیکھو سیرت نبی کیا ہے. جب کوئی یتیم ہوتا ہے گود میں بٹھاؤ, تسلی دو, ہائے سکینہ. اجرکم علی اللہ. بس 2 جملے اور ختم دعا انشاءاللہ مصاب ہوں گے. میرا حال کہتا ہے کہ میں مولا کو پرسہ دینے کے لیے گیا. آسان نہیں ہے. گھر میں ایک شہید ہو تو پرسہ دینا مشکل. میرے پاس تو جملہ ہی نہیں ہوتا. میں بول ہی نہیں سکتا کوئی جملہ. اگر نارمل بھی کوئی مرا ہے تو اس کے
تسلیت دینا، تعزیت دینا آسان کام نہیں ہے. خوشی میں مبارکباد دینا آسان ہے، لیکن غم میں تسلیت کے جملے کہنا بہت مشکل ہے. کسی کو تسلی دینا، ایک گھر میں اگر ایک ہو تو مشکل ہے، جس گھر میں پورا گھر تباہ ہو منہال جاتے ہیں مولا کو غصہ دینے کے لیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ بیت الشرف سے پنالے سے پانی گر رہا تھا، ابا کو سمیٹا. کسی نے کہا منہال یہ پانی نہیں ہے، یہ تیرا مولا رو رہا ہے. تعجب ہوا، چھت پر کیا دیکھا، وضو کے لیے پانی ہے. مولا زارو غدار، السلام علیکہ یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا. منحال سلام کر کے بیٹھ گئے. خود بھی روئے دیر تک کہ مگر جملے کہنا چاہتے تھے، مولا کو تسلی دینا چاہتے تھے، تعزیت کے جملے کہنا چاہتے تھے. جب کچھ خاموشی ہوئی تو آہستہ سے کہا مولا کب تک روئیے گا. مولا نے کہا منحال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، اتنا رویا. قرآن کہتا فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. منحال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا. میں نہ روؤں تو کون روئے. منحال بھی دیر تک روتے ہیں، بے اختیار روتے ہیں، پھر بھی چاہتے ہیں مولا کو تسلی کے جملے کہ میری بہن سن رہی ہے لے کے جا. کیا درد تھا اہل بیت کا، ہم لوگ درد پہ نہ روئیں. کیوں درد سہا اس پہ روئیں. امام سے تسلی کے جملے کہتے ہوئے منحال کہتے مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے ہیں شہادت گھر کا شرف ہے، عزت ہے. مولا پہلو بدلے، شہادت شرف ہے. ماں بہنوں کا بازاروں میں آج زینب کوفے کی بازار میں لوگ جس کو علی جیسا امام مانتے تھے، اس کی بیٹی صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت ببنائك وناخذ برالك لكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ويا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ سید کامران نبی کے لیے فاتحہ بسم اللہ. اور ان کے مقصد ہے سید کامران نبی صاحب کے مرحومین